ناظرین، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں، بہت بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان نے کمال کر دیا ہے۔ ایک بار پھر مشرق وسطیٰ کے اندر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ ناظرین، گیم جو خراب ہو چکی تھی بری طرح سے مذاکرات کی، اس کو دوبارہ سے پاکستان نے نہ صرف بحال کر دیا ہے بلکہ امریکہ جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے۔ اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ صرف چند گھنٹوں کے اندر ہواؤں کے رخ یکدم تبدیل ہو گئے۔ اس کی ڈیٹیلز آپ جانیں گے مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سے گزارش ہے کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمارے ویلاگز کو دیکھنے کے لیے وقت نکالتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی محبتوں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات کے دوران حملے بھی جاری اور مذاکرات بھی جاری، جو کہ بڑا عجیب سا کام ہو رہا تھا۔ اور امریکہ کی جانب سے کبھی کہا جاتا ہے جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے جی ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مذاکرات بہتر جا رہے ہیں، ہم حملے کریں گے۔ ایران نے کہا ٹھیک ہے جو بھی کرنا کرو، اور انہوں نے کہا جی کہ مذاکرات سارے معطل۔ پاکستان کو اطلاع دی گئی کہ اب کوئی بات چیت ہم نے ان سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ لبنان کے اوپر حملے جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں اسرائیل کے، لیکن یہ اسے روکنے میں ناکام رہے، لہٰذا اب ہم جو میزائلوں کے رخ ہیں وہ اسرائیل کی جانب کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایران کی یہ دھمکی تھی یا فوری طور پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کریڈٹ لیا نا کہ جی میں نے فون کیا اور فون کر کے میں بڑا تپا تو میں نے یہ کہا تو وہ کہا۔ جو امریکن چینلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے آپس میں کافی تلخ کلامی ہوئی ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، سارے معاملات کو خراب کر رہے ہو۔ لیکن ناظرین، حقیقت میں یہ تھا کہ اسرائیل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران کے اب میزائل جو ہیں وہ ان کو ہٹ کرنے جا رہے ہیں، تو انہوں نے پھر امریکہ سے رابطہ کیا اور فوری طور پہ ایران نے کہا کہ اگلا حملہ اگر لبنان کے اوپر ہوا تو ایران کے میزائلوں کے رخ جو ہیں وہ تل ابیب کی طرف ہوں گے، جس کے بعد فوری طور پہ حملے روک دیے گئے۔ حملے روکنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ اب اس کے بعد حملہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، پلاننگ یہی چل رہی تھی کہ جو معاملات ہیں ان کو خراب کیا جائے، لیکن ایران کے تیور دیکھنے کے بعد جب ایران نے بالکل کوڑا چٹا جواب دے دیا کہ اب کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی درمیان میں نہیں آئے گا، اب ہم خود نمٹیں گے، ساتھ ہی ساتھ حوثیوں کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا کہ باب المندب کو بھی بند کر دو، اور ادھر جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بھی فوری طور پہ تمام مکمل طور پہ بند کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پھر پاکستان کی طرف یہ فوری طور پہ رابطہ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جے ڈی وینس ہیں ان کا رابطہ ہوا ہے، اور اس رابطے کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل معاہدے کو کسی طرف لگوائیں، کیونکہ مشرقی وسطیٰ کے اندر اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ جو ہے وہ بری طرح سے پھنس جائے گا۔ اور ناظرین، پاکستان نے ایک بہترین جو ہے سفارتی حکمت عملی ہے اس کے تحت فوری طور پہ مذاکرات کو نہ صرف بحال کروایا بلکہ فوری طور پہ لبنان کے اوپر حملے جو ہیں وہ بند کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اسرائیل نے جن علاقوں کے اوپر قبضہ کیا ان علاقوں سے امریکہ سے کہا کہ انہیں کہ فوری طور پہ پیچھے ہٹ جائیں، ادروائز معاملات جو ہے وہ خراب ہوں گے، اور ایران نے کہا ہے کہ پھر ہم ان کے علاقوں کو خالی کروانے پہ مجبور کریں گے جن بستیوں کے اندر یہ موجود ہیں۔ ناظرین، یہ بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس وقت ایران جو ہے وہ بالکل اپنے جو بھی ان کے معاملات ہیں اس کے اوپر بالکل کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، خاص طور پہ جو مشرقی وسطیٰ کے اندر ان کے حمایتی ہیں، جو ان کی حمایت یافتہ تنظیمیں ہیں، ان کو وہ کسی صورت تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ ناظرین، لبنان کے اوپر گزشتہ کئی دنوں سے لگاتار خوفناک قسم کے حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملوں کے اندر کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، جبکہ جو اسرائیل ہے اس کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے جو پلاننگ کر رکھی ہے جی کہ یہ معاملات ختم ہونے سے پہلے اہم ترین جو علاقے ہیں ان کے اوپر قبضہ اپنا جو ہے وہ کر لیا جائے، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ بیت اللہ کا جو علاقہ ہے اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں سے فوری طور پہ تمام کے تمام علاقے کے لوگ نکل جائیں، کیونکہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ اب اٹیک تو بند ہو گئے اور امریکہ نے کہا جی کہ بات چیت بھی ہماری بڑی زبردست چل رہی ہے۔ لگتا یہ ناظرین کہ اگلے چند دنوں کے دوران امریکہ اس معاملے سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جیسے جیسے یہ ڈیلے ہوگا معاملہ تو چیزیں جو ہیں وہ ان کی خراب ہوتی جائیں گی، اور پھر چیزیں کنٹرول کرنا
ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ ناظرین، اس پورے سینیریو کے اندر دیکھا جائے تو امریکہ جو ہے چونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر اس کے فوجی اڈے مکمل طور پہ ویسے فعال نہیں رہے جیسے کہ جنگ سے پہلے تھے۔ جو امریکن میڈیا ہے وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں تقریباً 20 سے زیادہ جو فوجی اڈوں کی تنصیبات ہیں وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے وہ قابل استعمال نہیں رہے۔ اور اب ناظرین، مشرق وسطیٰ کے اندر امریکہ کے تقریباً 34 فوجی اڈے ہیں، ان میں سے اگر 20 فوجی اڈوں کے اوپر ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے تو امریکہ پھر کتنا عرصہ یہاں پہ اسٹے کر سکتا ہے؟ اب وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے ٹائم لیا جائے اور پھر جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی ان فیسیلیٹیز کو تعمیر کیا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت صورتحال جو ہے وہ ساری کی ساری پاکستان کے ہاتھ میں۔ آپ اندازہ لگائیں، یورپی یونین کی اہم ترین اور اعلیٰ ترین ایک آفیسر پاکستان آئی ہیں اور کارا کلاس، اور انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ پاکستان کی طرف اس وقت پوری دنیا امن کے حوالے سے دیکھ رہی ہے۔ پاکستان اس وقت امن کا نہ صرف داعی ہے اور امن پسند ملک ہے، بلکہ امن کو فروغ دینے کے لیے، عالمی امن کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جس پر بھارتی میڈیا کو بڑی آگ لگی ہوئی ہے۔ کارا کلاس جو ہے ان کے اس بیان کے اوپر اس وقت بھارتی میڈیا جو ہے وہ سیکھ پا، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ تو خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے میں مشہور ہے، کیونکہ انہوں نے جو لابنگ اور جو انہوں نے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف آج تک مغربی دنیا میں کر رکھا تھا وہ سارے کا سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے، اور دنیا پاکستان کو ایک امن پسند اور ایک ایسے ملک کے طور پہ دیکھ رہا ہے جو کہ امن چاہتا ہے، لیکن پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے۔ اب ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے حوالے سے کچھ بڑی بڑی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ اگر پاکستان یہ معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر پاکستان ایک بہت ہی پرومننٹ اور بہت مضبوط ترین معیشت کے طور پہ ابھر کے سامنے آئے گا۔ اب ناظرین، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس تمام سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رشیا سے سستا تیل خریدنے کے حوالے سے امریکہ سے این او سی بھی پاکستان کو مل چکا ہے، یعنی جو رشیا ہے اس سے سستا تیل پاکستان، جس طرح سے انہوں نے 1 مہینے کے لیے اس کو اجازت دی تھی بھارت کو، لیکن اس میں کوئی محدود مدت جو ہے وہ نہیں ہے، تو روس اور پاکستان کے تعلقات میں کافی ٹائم سے کافی بہتری آ رہی ہے۔ لیکن ابھی جو ایران والا معاملہ، یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، اس پر بھی کچھ چیزیں رشیا نے کلیئر کی ہیں، لیکن ابھی ہمارے پاس جو چیزیں سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تعلقات رشیا کے ساتھ بالکل ٹھیک چل رہے ہیں، معاہدے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعلقات کسی دشمن کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں تو پاکستان کے ساتھ یعنی پاکستان کا کوئی دشمن ہے تو اس کو رشیا بھی دشمن سمجھے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ جب اینٹونی بلنکن ابھی مارکو روبیو یہاں پہ آیا ہے اس میں انڈیا میں، تو انڈیا میں آ کے جب ان سے کہا گیا جی پاکستان یہ تو پاکستان وہ، انہوں نے کہا جی آپ کے مسائل ہوں گے تو پاکستان سے آپ کے ہوں گے، ہمارے نہیں ہے، ہمارا تو وہ دوست ملک ہے، ایک مضبوط اتحادی ملک ہے ہمارا، تو ہم اس کے بارے میں کچھ اور طرح کی رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔